نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کا رکوع نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔ ہمارا 5واں رکوع بگن ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم آیت نمبر 25 کو انشاءاللہ ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور من جو لم نہیں یا وہ استطاعت رکھتا من سے تم میں سے طولاً مالی طاقت کا، اور جو نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مالی طاقت کا کہ وہ نکاح کرے ایمان والی آزاد عورت سے، تو اس سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں تمہاری ایمان والی باندیوں میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو، پھر تم سب نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور تم سب دے دو، عطا کر دو، یعنی دے دو ان کو، ان عورتوں کو ان کے مہر بھلے طریقے سے، نکاح میں لانے والیاں ہوں، نہ کہ شہوت پوری کرنے والیاں، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست۔ پھر جب نکاح میں لائی جا چکی، پھر اگر وہ سب آئیں بے حیائی پر، تو ان پر عادی ہے جو آزاد عورت پر ہے عذاب میں سے، سزا میں سے، یعنی آدھی سزا ہے عذاب میں سے، یعنی سزا میں سے آدھی سزا ہے ان باندیوں پر آزاد عورت کے مقابلے میں۔ یہ اس کے لیے جو ڈرتا ہو تکلیف یعنی گناہ سے تم میں سے، یہ یہ رول جو ہے، یہ قانون اس کے لیے ہے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے، اور یہ کہ تم سب صبر کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا، اور بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ چلیں اب انشاءاللہ ہم آیت نمبر 26 سے اپنا رکوع نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ بہت سمپل آیتیں ہیں، اور تینوں آیتیں ایک جیسے ہی ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں تینوں آیتوں میں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پچھلے لوگوں کے، پچھلے نیک لوگوں کے طریقوں پر کیا کرے، چلا دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یو بیسٹوڈ یور فیور، تو جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے ہمیں راستے پر چلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ قوانین اس لیے بنائے ہیں تم کو نیک لوگوں کے راستے پر چلائیں، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دیں، اور تم سے تمہاری توبہ کو قبول کر لیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے کہ کون سے قوانین تمہارے لیے بہتر ہیں، اور کون سے رولز اور ریگولیشن تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹھیک ہے،
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ، یریدو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، فعل مضارع، فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، واو، دال، را، واو، دال۔ اب یا یتان کا یا ہے، یا، تا، الف، نون، چار ورڈز ہوتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس میں، یعنی فعل مضارع ہمیشہ یا تا الف نون سے شروع ہوتا ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا پھر وہ، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اب چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ایک ہی میننگ ہے وہ، تو ہم یا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ۔ اور را، واو، دال کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ سوری، را، واو، دال کا میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا، چاہنا، ٹھیک ہے؟ ٹو وش، ارادہ کرنا، چاہنا، وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ہی وشز، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کون؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آ رہا ہے، دیکھے تو جب آگے نام آ جائے تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ چاہتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے وہ چاہتا ہے اللہ، نہیں، اللہ چاہتا ہے، تو وہ کے بارے میں بتا دیا گیا نا کہ وہ کون ہے، وہ چاہتا ہے، وہ یعنی اللہ چاہتا ہے، تو ہم ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے اللہ چاہتا ہے۔ اب یہ اللہ جو ہے، جتنے بھی ورڈز ہوں گے جس کے اندر نام آئے گا کسی شخص کا، کسی شخصیت کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا، کوئی بھی چیز کا جو نام آ جائے یا کسی شخص کا نام آ جائے تو وہ نام کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا۔ اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ الف، لام، ہا۔ اللہ کا ترجمہ ہم اللہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ، یا وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ، اللہ یعنی اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اور اس کی بھی یہ پہچان ہوگی کہ جب اس طریقے سے ورب ہوگا، فعل ہوگا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ٹینس ہوگا، اس کے آگے جو نام آ رہا ہے وہ پیش کی حالت میں ہوگا، پیش کی حالت میں ہوگا، تو ہم وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ وہ جو ورڈ ہے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ ورب ہے اور اس کے آگے ایک نام ہے۔ اب یہاں پر وہ جو نام آ رہا ہے وہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، تو جب پیش کے ساتھ نام آ جائے تو اسی کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا کا، وہ کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اللہ چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ پیش کے ساتھ وہ آیا تھا، وہ یا کو ہم کیا کر دیں گے؟ کینسل کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے اللہ چاہتا ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے۔ وہ چاہتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے، یوں نہیں کہنا ہے، آپ نے ڈائریکٹ کہنا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی بار بار یہ چیز آئیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا۔ اب یہاں پر اور کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں، جبرائیل، جبریل، تو جبریلو اگر آ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ جبریل چاہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ورڈز آئیں گے۔ چلے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یریدو، یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ، اللہ۔ ابھی ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے توڑ کے بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن جب آپ پورے سینٹینس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے اللہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یعنی اللہ چاہتا ہے، لی یبینا۔ اب اس کے اندر دو ورڈز ہیں، لی پلس یبینا۔ لی کیا ہے؟ لی پرپز لام ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے قسم کے لام ہوتے ہیں، بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں لام کی۔ اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، لی لام کے لیے حرف جر بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ایک طریقے کا لام جو ہوتا ہے، ایک ایک حمزۃ الوصل بھی ہوتا ہے لام، سوری ناٹ حمزۃ الوصل، الکلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو لام تعریف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرف جر ہوتا ہے لام، اور اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے پرپز لام، لام تعلیل، لام تعلیل، لام تعلیل۔
ٹھیک ہے، اور اسلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ، دیٹ، کہ، دیٹ، ٹھیک ہے. یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اللہ لی کے، دیٹ، اللہ چاہتا ہے کہ، یبینہ. اب یہ جو یبینہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یہ بھی کیسے شروع ہو رہا ہے؟ یا سے شروع ہو رہا ہے، یتان کا یا ہے، اور بین کے روٹ لیٹر ہے با یا نون. بین، مبینہ، اور یہ جو ورڈز آتے ہیں با یا نون، اس کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو کلیئر کرنا، کسی چیز کو کھول کھول کے بتا دینا. مطلب اتنا اس کو آسان لفظوں میں بتا دینا کہ سمجھنے والا آسانی سے سمجھ سکے. اب دیکھیں پچھلی جتنی بھی آیتیں پڑھی اس میں کون سی ایسی بات تھی جو ہمیں نہیں سمجھ آئی؟ ساری باتیں تھی، سمجھ آ رہی تھی. اللہ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم باندیوں سے نکاح کر لو، اگر تم کو ڈر ہو گناہ کرنے کا تو تم باندیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو چار، دو تین چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی سے کرو. یہ سارے احکامات ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ نے کہا اسی لیے ہم نے کیا کیا؟ بیان کر دیا، کھول کر واضح کر دیا، یعنی ہر چیز کی وضاحت کر دی تاکہ تم آسانی سے اس کو سمجھ لو اور عمل کرنے میں تمہارے لیے کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے. تو یا مطلب وہ بین، بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے. کون؟ اللہ. ٹو میک کلیئر، وہ کلیئر کر دے، بیان کر دے، ایزی، ایزی الفاظوں میں، آسان سلیس الفاظ میں کیا کر دے؟ تمہارے لیے سارے احکامات کو واضح کر دے تاکہ تم جو ہو آسانی سے اس کو سمجھ کر عمل کر سکو. یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اللہ لی کے، یا وہ بین، بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، واضح کر دے، لکم. اب لکم بھی دو ورڈز ہیں، لا پلس کم. ٹھیک ہے. لام کیا ہے یہاں پر؟ حرف جر ہے. اب دیکھیں یہ دوسرا لام آ گیا، حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ ہے لیے، فور. ٹھیک ہے، انگلش میں فور اس کا ترجمہ ہوگا لیے، فور. اور کم کیا ہے یہاں پر؟ کم ہے اٹیچ پروناؤن، اٹیچڈ پروناؤن، جڑا ہوا ہے نا، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں ضمیر متصل، جڑا ہوا. متصل یعنی جڑا ہوا، اٹیچ کیا ہوا، ضمیر متصل. کم کا مطلب ہوگا تمہارے، فور یو، تمہارے لیے وہ کلیئر کر دے، تمہارے لیے واضح کر دے. یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ لی کے، یا وہ بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، یا لیے کم، تمہارے لیے، یعنی ساری آیتوں کو، ساری باتوں کو واضح کر دے. اور کیا کرے؟ وہ، اور، اینڈ. واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یا اینڈ. واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، واو یعنی اور. واہ، اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ یہدیکم، 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 یہ بھی دو ورڈز ہیں، یہدی پلس کم. تو یہدیہ کا ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں. یہدیہ مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہدایا، وہ ہدایت دے، وہ ہدایت دے دے. ہی گائیڈ یو، گائیڈ. ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت دے دے. وہ کون؟ اللہ ہدایت دے دے. یا وہ ہدایا، ہدایت دے دے، کس کو؟ کم. پھر سے آ گیا کم، اٹیچ پروناؤن ہے.
ضمیر متصل ہے، کم یعنی تمہیں، وہ ہدایت دے دے تمہیں یا تم کو، گائیڈ یو. آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ یا کا یا، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ. ٹھیک ہے، یہ جیسے ابھی ارادہ یریدو کہا، ویسے یہ دیا ہو گیا. تو یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہے وہ، اور ہا دال یا بچ گیا روٹ لیٹر، اس کا مطلب ہے وہ ہدایت دے دے. ٹھیک ہے، اور کس کو ہدایت دے دے وہاں پر بتایا جا رہا ہے، کس کو؟ تمہیں. وہ ہدایت دے دے تمہیں. کس کی ہدایت دے دے؟ سننن، سین نون، نون اس کے روٹ لیٹر ہے. سنن سنت کا پلورل ہے، سنتن کا پلورل ہے سننن. ٹھیک ہے، سنت مطلب، اب ہم کہتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مطلب ایک طریقہ ہے، ایک وے ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ سنن کا کیا ہوگا؟ طریقوں، ویز، راستے یا طریقے. طریقے، طریقے کا پلورل طریقہ سنت، اور طریقے پلورل ہو گیا سنن، ویز. یہ ہو گیا وے، اور یہ ہو گیا ویز. سین نون، نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، سنن سنت. یا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ یعنی کون؟ اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، لکھے یا وہ بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، لا لیے کم تمہارے لیے، وہ اور یا وہ ہدایا ہدایت دے دے کم تم کو، سنن طریقوں کی. کون سے طریقوں کی؟ الذین من قبلکم. الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول ریلیٹو پروناؤن. الذی کا پلورل ہے الذین. الذی مطلب the one who، اور الذین those who. الذی وہ جو، الذین وہ سب جو، وہ لوگ جو، وہ سب جو. those who، those who وہ سب جو. الذین وہ سب جو. من قبلکم، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. من کا مطلب ہوگا سے، from. قبلکم دو ورڈز ہیں، قبل پلس کم. قبل اس کے روٹ لیٹر ہے قاف با لام. قبل یعنی پہلے، بفور. ٹھیک ہے، پہلے. کس سے پہلے؟ کم. دیکھیں بار بار کم آ رہا ہے نا. اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں، جڑا ہوا. کم یعنی تم سے، تم سب سے. بفور یو، تم سے پہلے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے. تم سے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے طریقوں کی تم کو ہدایت دے گا. اب مطلب سب کے نہیں، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے کون گزر چکے؟ جو انبیاء گزر چکے، جو صدیقین، جو صالحین، جو شہداء گزر چکے، جو اللہ کے محبوب ترین انعام یافتہ بندے ہیں، جن پر اللہ نے اپنا فیور کیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز دی. ان لوگوں کے طریقے پر اللہ تم کو لانا چاہتا ہے. یعنی وہ تمہیں چاہتا ہے کہ تم بہک نہ جاؤ، کیونکہ جتنا ہم قیامت کے قریب جائیں گے اتنا کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا، دین سے دوری پھیلے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پچھلوں کے طریقے پر آؤ. دیکھیں وہ ایک علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو دین سے، جو دین کو نہیں جانتے، ان کی ترقی آگے جانے میں ہے، اور ایمان والوں کی ترقی 1400 سال پیچھے جانے میں ہے. یعنی کہ ہم جو ہے پیچھے کو دیکھیں گے، اپنے نبیوں کو دیکھیں گے تو ہم ترقی کریں گے.
ہم آگے کو دیکھیں گے تو ترقی نہیں کریں گے. ہمارا ایمان، ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو فیتھ ہے، وہ سب کب مضبوط ہوگا؟ جب ہم اپنے پچھلے انعام یافتہ اللہ کے بتائے ہوئے ہادی لوگوں کے راستوں پر چلیں گے، تب ہم کیا ہوں گے؟ فلاح پائیں گے، تب ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک تو کیا کر دے، تمہارے لیے ہر چیز کو واضح کر دے. دوسرا کیا کر دے کہ تمہیں پچھلوں کے طریقوں کے کیا کر دے، طریقے بتا دے، کہ پچھلے لوگ جو تھے اس طریقے سے، جو نیک لوگ تھے وہ اس طریقے سے چلا کرتے تھے، اس طریقے سے اللہ کی بات مانا کرتے تھے. تو تم بھی اللہ کے احکامات کو ان کی طرح مانو. یا وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے، کھول کر واضح کر دے، لالیے کم تمہارے لیے، وہ اور یا وہ ہدایت دے دے کم تم کو، سنن طریقوں کی، سنن طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے جو من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے تھے ان کے طریقوں کی اللہ کیا کر دے؟ تمہیں ہدایت دے دے، ان کے راستوں پر تمہیں چلا دے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. یتوب علیکم، اب دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جب آئے گی، تاب علی، تاب الا، تابا علا اور تابا الا، غور کیجئے گا اس چیز پر. ٹھیک ہے، کیا الف سے ہو رہا ہے یا عین سے ہو رہا ہے؟ تو جب بھی تابا علا آئے گا، توبہ کے ساتھ علا آئے گا، مطلب اللہ نے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے، اللہ توبہ قبول کرے گا کی یا جو بھی ہے، لیکن اللہ توبہ قبول، اللہ کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں ہوگا. تابہ علی مطلب اللہ نے توبہ قبول کی، اور تابہ الی آئے گا تو بندے نے توبہ کی. ٹھیک ہے، اب اس کا اس طریقے سے بھی میننگ ہو سکتا ہے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، اور الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. تو تابع، تابع اعلیٰ کا میننگ ہوگا کہ بندے کے اوپر اللہ مہربان ہوا، اور تابع الا کا مطلب کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ کی طرف رجوع ہوا. اور تابع اعلیٰ کا مطلب اللہ بندے کے اوپر مہربان ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کی، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ اپنے بندے پر مہربان ہو جائے. ٹھیک ہے، اعلیٰ آئے گا تو اللہ کے تعلق سے ہوگا، الا آئے گا تو بندے کے تعلق سے ہوگا. چلیں اب دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے. وہ اور اینڈ، یتوبا پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، اس کے روٹ لیٹر ہے تا، واو، با. سوری، پہلے یتان کا یا ہے، یتوبا میں یا، یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور تا، واو، با روٹ لیٹر ہے اس کے. توب مطلب توبہ قبول کرے. ایکسپٹ یور ریپینٹنس، یعنی وہ توبہ قبول کرے، یا ہم کہہ سکتے ہیں وہ مہربان ہو. ٹھیک ہے، وہ مہربان ہو یا توبہ قبول کرے، دونوں میں سے کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا توبہ قبول کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، وہ مہربان ہو. یا وہ تابا، تا واو با اس کے روٹ لیٹر ہیں، کہ وہ توبہ قبول کرے. علیکم، توبہ قبول کرے، درگزر کرے. علیکم دو ورڈز ہیں، اللہ پلس کم. ٹھیک ہے، اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اعلیٰ مطلب پر، آن. ٹھیک ہے، لیکن جتنے بھی حرف جر ہوتے ہیں نا، پریپوزیشن ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم اکارڈنگ ٹو سینٹینس، ہم اپنی لینگویج میں ترجمہ کر رہے ہیں نا، ہم اپنی زبان میں جب ترجمہ کر رہے ہیں تو بالکل ورڈ ٹو ورڈ ویسا نہیں کر پائیں گے.
ہم اپنی زبان میں جب کرتے ہیں تو ان کا ترجمہ، یہ جو حرف جر وغیرہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ ہم اپنی اپنی زبان کے مطابق چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پر یا اوپر. تو توبہ قبول کرے تم پر نہیں ہوتا ہے نا، تمہاری، تم سے. توبہ قبول کرے تم سے ہوتا ہے، تو ہم سے کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فرام کا ترجمہ ہم لے سکتے ہیں. فرام یو ایکسپٹ یور ریپینٹینس، ایکسپٹ ریپینٹینس فرام یو. تو اعلیٰ کا ترجمہ ہم، اچھا، یوں بھی ترجمہ جب ہم نے مہربان کا ترجمہ کیا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کیسے؟ یا وہ تابہ، توبہ قبول، مہربان ہو، الا پر، کس پر؟ کم، تم پر. تو الا کا ترجمہ اگر مہربانی کے ساتھ لیں گے تو پر ہی آئے گا، لیکن جب توبہ کے ساتھ لیں گے تو سینٹنس ہی نہیں بنے گا کہ وہ توبہ قبول کرے تم پر. تو یہ اچھا نہیں لگ رہا نا جملہ. حالانکہ جملہ یہی بننا چاہیے. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو کیا بننا چاہیے؟ یا وہ توبہ قبول کرے تم پر. تو ہم اپنے جملے، اپنی سینٹنس، اپنی لینگویج، اپنی زبان کے مطابق تھوڑا سا ان چیزوں کو فلیکسیبل کر سکتے ہیں کہ تم سے یا تمہاری، تم سے توبہ قبول کرے یا تمہاری توبہ قبول کرے. اب یہ اس کا جملہ یوں بھی بنا سکتے ہیں، یا وہ توب یعنی مہربان ہو، مہربان، اور الا مطلب پر، اور کم مطلب تم پر مہربان ہو، کہ وہ تم پر مہربان ہو. ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے آپ کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تابہ اعلیٰ آ گیا مطلب بالکل سمپل سی بات ہے کہ اللہ مہربان، اللہ کی مہربانی کی بات ہو رہی ہے، یعنی توبہ قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھیں گے. وہ اور یا وہ تابہ، توبہ قبول کرے، اللہ سے، کم. کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یو، تم. ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ پورا کیا ہوگا؟ وہ اور یا وہ توبہ قبول کرے، اللہ سے، کم، تم سے. اور دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ اور یا وہ توبہ مہربان ہو، اللہ پر، کم، تم پر. اور یہ الٹا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ اللہ حرف جر ہے. تو جب بھی اردو میں ترجمہ کریں گے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں، حرف جر کو بعد میں پڑھتے ہیں، صرف اردو میں. ٹھیک ہے. انگلش میں ہم سیدھا ہی پڑھتے ہیں. آگے بڑھیں گے. تین باتیں ہو گئی کہ اللہ واضح کر دے تمہارے لیے ہر چیز کو، اور وہ ہدایت دے دے تمہیں پچھلوں کے طریقوں کی، اور وہ توبہ قبول کر لے تمہاری. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. اللہ، الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کی دو صفات آ رہی ہیں، دو ایٹریبیوٹس ہیں، علیم، حکیم. یہ صفت موصوف نہیں ہے، یہ دو کوالٹیز ہیں، الگ الگ صفات ہیں. علیم، عین لام میم سے روٹ لیٹر ہیں اس کے. علیم مطلب بڑا علم والا. بہت جاننے والا. all knowing. ٹھیک ہے. عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، علیم، حکیم. اور علیم جو ہے دو پیش پر ختم ہو رہا ہے. تو جو بھی ورڈ دو پیش، دو زبر، دو زیر پر ختم ہوتے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اور علیم جو ورڈ ہے نا، فعیل پیٹرن پر ہے، فعیل، فعیلن. اور جو بھی ورڈ فعیل پیٹرن پر آتے ہیں، یعنی فعیل یعنی یہ یہی ٹون میں چل رہا ہے، فعیل، علیم، حکیم، یہ دونوں ورڈ جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے. اور فعیل پیٹرن جو ہوتا ہے، فعیل جو ایک سانچہ ہے، ایک مولڈ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آئس کریم کے مولڈز ہوتے ہیں الگ الگ شیپ کے، تو ہم آئس کریم اس میں ڈالتے ہیں تو وہ اسی مولڈ کی نکلتی ہے. اسی طرح فعیل ایک مولڈ ہے، ایک سانچہ ہے، ایک 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 مطلب ایک ڈھانچہ ہے.
اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، اس کے ورڈز کو رکھا جاتا ہے، تو وہ بالکل اسی کی طرح بولے جاتے ہیں، اسی کے ٹون میں، اسی کی ردم میں بولے جاتے ہیں۔ تو یہ فعیل پیٹرن پر دونوں ورڈز آتے ہیں۔ اور فعیل پیٹرن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر کیا ہوگی؟ کنٹینیوٹی، تسلسل، پلس ایگزیجریشن، یعنی مبالغہ۔ اب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب مبالغہ اور ایگزیجریشن یعنی کنٹینیوٹی؟ یعنی یہ پیٹرن اس بات کو بتاتا ہے کہ جو بھی کوالٹی ہے، جو بھی صفت ہے، جو بھی خوبی ہے، وہ ہمیشہ چلنے والی ہے۔ اب دیکھیں اللہ کیا ہے؟ علیم ہے۔ تو کیا اللہ کبھی علیم تھا، آج ہے، کل نہیں ہے، ایسا ہوگا؟ نہیں، اللہ ہمیشہ سے علیم تھا، ہے، رہے گا۔ اللہ حکیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ تو فعیل پیٹرن اس چیز کو بتاتا ہے کہ وہ چیز ہمیشہ چلتی آ رہی ہے اور رہے گی۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں فعیل پیٹرن پر اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ اب دیکھیں ہمارا علم کیسا ہے کہ آج ہے، کل نہیں ہے۔ اب ہم لوگ جو ہوتے ہیں ان کو، ہم کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کل ہم نے کیا کھانا کھایا تھا، کل کیا پکایا تھا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا، کل ہم نے کیا کیا تھا، وہ ہم کہاں رکھ کے بھول گئے۔ یہ ہمارے علم کی کیا ہے؟ کمزوری ہے، نقص ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ تو یہاں پر فعیل پیٹرن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے بالکل تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، دیر از نو لمیٹیشن آف اٹ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ ہے فعیل پیٹرن پر آئے گا، مطلب وہ چیز بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہی ہے نا، علم ہمارے جتنا تو نہیں ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، بہت ایگزیجریٹڈ ہے، بہت تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، کنٹینیوس چلا آ رہا ہے، مبالغہ کے ساتھ ہے، یعنی بہت زیادہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو کنٹینیوٹی، تسلسل کا مطلب ہمیشہ چلنے والا، اور ایگزیجریشن، مبالغہ کا مطلب بہت زیادہ ہونا، بہت زیادہ تعداد میں ہونا، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، جس کو ہم ناپ نہیں سکتے، جس کو ہم تول نہیں سکتے۔ اللہ کے علم کو ہم ناپ تول نہیں سکتے، اللہ کی حکمت کو ہم ناپ تول نہیں سکتے، اتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کے علم میں، حکمت میں، اللہ کی تمام خوبیوں میں ایگزیجریشن ہے، خوبی میں مبالغہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے تسلسل کے کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک چیز نئی ہے، وہ یاد رکھ لیجئے، فعیل پیٹرن۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ علیم یعنی علم والا، اور حکیم، ہا کاف میم اس کے روٹ لیٹر ہیں، حکمت والا، آل وائز، حکمت والا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ریزننگ کو کہتے ہیں، حکمت وجوہات کو کہتے ہیں، کہ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے کہ یہ کرنے سے یہ چیز ہوگی، اس طرح حکم دینے سے یہ رزلٹ آئے گا۔ اگر میں اللہ جانتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو الاؤ نہ کیا گیا کہ باندیوں سے نکاح کر لو تو کیا ہوگا؟ شہوتیں پھیل جائیں گی، گناہ زنا پھیل جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ نے رول آسان کر دیا، اگر تمہارے لیے اللہ رول آسان نہیں کرتا تو تم بیٹھے رہتے، مہر کا انتظام نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ متخذت اقدان ہے نا، کیا کرتے؟ چھپی دوستیاں کرتے، گناہ کے کام کرتے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دی؟ آسانیاں کر دی۔ اللہ کے پاس اس چیز کی حکمت ہے کہ کب، کیا اور کیسا رول نافذ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیوں کرنا ہے۔ تو اللہ علم والا ہے اور بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ چلے اب پوری آیت کا ریویژن کرتے ہیں۔ اور یہ حکیمون بھی کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ دو پیش پر ختم ہو رہا ہے، تو جو بھی ورڈ دو پیش، دو زبر، دو زیر پر یعنی تنوین پر ختم ہونے والے ہر لفظ جو ہوگا وہ اسم ہوگا۔ یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اللہ، لی کے، یا وہ بیان کر دے، واضح کھول کر بیان کر دے، لالیے کم تمہارے لیے، وہ اور یا وہ ہدایت دے دے کم تم کو، سنن ان طریقوں کے، طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے طریقوں کی، من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے ہیں، جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے طریقوں کی۔
اور یا وہ تابا توبہ قبول کر لے اللہ سے کم تم سے، اور یا وہ مہربان ہو جائے اللہ پر کم تم پر، اور اللہ اللہ علیم بڑا علم والا، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ دوبارہ سے دیکھیے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، اور وہ ہدایت دے تم کو طریقوں کی، ان لوگوں کے طریقوں کی جو کون ہے، تم سے پہلے ہیں، اور وہ مہربان ہو تم پر، اور وہ توبہ قبول کرے تم سے، اور اللہ تو کیا ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، اور وہ ہدایت دے دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے ہیں، اور وہ توبہ قبول کرے تم سے، اور اللہ تو بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ چلیں نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ یرید ان یتوب علیکم، سیم سینٹینس، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اب یہاں پر اللہ نے دو کمپیریزن بتائے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ، جو دنیا کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہارے اوپر مہربانی کر دے۔ یہاں پر خاص طور پر ہم دیکھیں کہ مہربانی کا لفظ اگر دیکھیں تو اللہ تم پر تو مہربانی کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہر قسم کی آسانی ہو، کہ تم اللہ کے نافرمان بندہ بننے سے بچ جاؤ، اللہ رب العزت کے فرما بردار اور اللہ کو راضی کرنے والے بندے بنو، اس لیے اللہ تم پر ہر قسم کی مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو شہوات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ، بڑی بڑی قسم کا جھکنا، بہت بڑا جھکنا، کس طرف جھکنا، گناہ کی طرف جھکنا، خواہشات کی طرف جھکنا۔ اب دیکھیں اللہ نے کہا کہ اب اللہ نے یہاں پر بہت ساری احادیث ہیں کہ عورتوں کے لیے جو معاملات ہیں، کہ تم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورتوں کے لیے قوانین بنائے، اس کے لیے جو فیمنسٹ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کو اسلام میں بہت دبایا جاتا ہے، عورتوں کے اوپر بہت پریشر ڈالا جاتا ہے، عورتوں کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، اور ان کی زندگی بہت کیا ہے، مشکل بنائی ہوئی ہے اسلام میں۔ حالانکہ اگر دین کا صحیح اگر تصور ہم لے کر چلیں، دیکھیں تو دیکھیں کیا بتایا گیا۔ جو فیمنسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی آزادی نہیں دی گئی اسلام میں، ایک تو برقع پہننا ہے، ان کو حجاب لینا ہے، ان کو کور کرنا ہے، پھر باہر نکلنا ہے، اتنی دھوپ اتنی گرمی میں وہ اپنے آپ کو انکور نہیں رکھ سکتی۔ کیا ذہن بنا دیا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے عورتوں پر۔ پھر ان کو کہا گیا نہیں نہیں، تم کو برابری نہیں ملتی، تم کو آدھا حصہ مل رہا ہے، جائیداد میں، پراپرٹی میں تم کو آدھا حصہ مل رہا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عورت کو اللہ نے کوئی مال کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اگر عورت نہ چاہے کہ میں نہیں کماؤں، میں نہیں جاب کروں، اور شوہر اس کا ذمہ دار ہے، اس کا باپ اس کا ذمہ دار ہے، اس کا بھائی اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو کھلائے، بیٹھ کر کھلائے، وہ کچھ نہ کرے باہر کا کام، وہ کوئی جاب نہ کرے، تب بھی کوئی اس کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ تم جا کر جاب کرو اور ہم کو لا کر کھلاؤ یا تم خود کھاؤ، نہیں۔ اللہ نے عورت کے اوپر کوئی جو فائنینشیل جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں ڈالی۔ پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ عورتوں کو جاب کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کو ایکول نہیں بتایا گیا۔ جو مسلمان عورتیں ہیں وہ مردوں کے برابر شانہ بشانہ نہیں چل سکتی، یعنی ان کو عورتوں کو کیا کیا گیا، سپریس کر دیا گیا، اور اس طریقے سے ان کو کیا کر دیا گیا، کھلے عام نکال دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، عورتوں کے ذہن کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، اڈلٹریٹ کیا جا رہا ہے، برائی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں عورتیں باہر نکل رہی ہیں، بے حجاب نکل رہی ہیں، تو اسے
تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو تمہارے اوپر مہربانیاں کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ تمہارے دیکھیں نا، اگر انسان یہ سوچے کہ اسلام نے عورت کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں دیکھی ڈالی. اب آپ باہر کی کنٹریز کو، فورن کنٹریز کو اینالائز کریں، ان عورتوں کتنی مظلوم ہے وہاں کی عورتیں، کہ وہ باہر کا بھی کر رہی ہیں، وہ گھر کا بھی کر رہی ہیں، وہ دو دو جگہ کی رسپانسبلٹی، اتنی زیادہ ان کے اوپر رسپانسبلٹیز آ گئی کہ جو ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ عورتیں تربیت کریں اولاد کی، وہ کیا کرتی ہیں، بیبی سٹنگ میں بچوں کو بٹھا دیتی ہیں. وہ گھر کے باہر، یا ان کو میڈ پال رہی ہے، یا بیبی سٹنگ میں جا رہے ہیں، اور اور خود باہر کے کام کر رہی ہیں. اور پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ میڈس کے لیے، بیبی سٹنگ کے لیے. تو اگر ہم غور سے سوچے نا، تو اسلام کا ہر رول، ہر قانون عورت کے بینیفٹ، عورت کے لیے فائدہ مند ہی ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو، اور یہ دیکھیں، یہ پچھلی آیت میں بھی دیکھ لیں، اللہ نے کیا کہا کہ تم جو ہو باندیوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بچ جاؤ گے. اگر یہ تم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا، جو کہ آج بہت کامن ہو چکا. آج لوگ گرل فرینڈز رکھنا کوئی برا عیب نہیں سمجھتے. یعنی مسلمان لوگ، ایک جو گھناؤنا کام تھا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا متخذات الاخدان، کہ وہ چھپی دوستیاں نہ کریں. آج عورتیں سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہیں؟ غیر مردوں سے، نامحرموں سے دوستیاں کر رہی ہیں. کہاں ہم چلے گئے؟ سوچے کہ ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم شیطان کے پیروکار بن گئے. ہم نے اللہ کے احکامات سے دور ہو کر ہم شیطان کے کیا بن گئے؟ فالوورز بن گئے. آہستہ آہستہ. ہاں، ایک لیڈی کا ہم نے پرسوں ہی ویڈیو دیکھا. وہ پہلے کیا کرتی تھی کہ مطلب ان کی وہ آتی تھی، وہ جو تھی پورے حجاب میں آتی تھی، کور ہوتی تھی، صرف آنکھیں دکھتی تھی. پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کے فالوورز بہت بڑے 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 بڑے، تو اتنے زیادہ بڑھ گئے، ملینز میں چلے گئے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے منہ سے نقاب ہٹا دیا. سر پہ حجاب لینے لگی، بس منہ سے نقاب ہٹا دیا. پھر آہستہ 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 کر کے اس کا سر کا حجاب جو تھا وہ بھی چلا گیا. پھر آہستہ آہستہ کر کے جو وہ پورا سلوار اور سوٹ پہنتی تھی وہ ہٹ گیا، اب وہ شارٹس پر آ گئی. اس طریقے سے شیطان نے کیا کیا؟ ورگلا دیا. اب انسان سوچ رہا ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جو شہوتوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ تمہیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے. تو مہربانی کس طرح سے ہوگی؟ جب اللہ کے احکامات کو جو بیان کر دیے، اللہ نے واضح کر دیے، ان کو ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، تبھی ہم پر اللہ کی مہربانی ہوگی. اگر ہم چاہتے رہے ہم اپنی خواہشات پر چلتے رہے، اور ہم چھپے دوست بھی بناتے رہے، ہم یہاں پر ایکسٹرا میرائٹل افیئرز بھی کرتے رہے، اور اپنے شوہر کو دھوکہ بھی دیتے رہے، تو یہ اللہ کا دین نہیں ہے. یہ کن لوگوں کا راستہ ہے؟ یہ شہوت پرستوں کا راستہ ہے. یہ بہت عام کر دی گئی بات ہے، یہ بہت اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ عورتیں نکاح میں ہونے کے بعد، کسی مرد سے نکاح میں ہونے کے بعد بھی دوست بنا رہی ہیں. اسلام میں مرد اور عورت کی کوئی دوستی نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی دوستی نہیں ہے. ہاں، دوست آپ کے بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی اولاد ہو سکتی ہے. نامحرم رشتوں سے کوئی دوستی نہیں ہے. اور آج کتنی آسانی سے عورتیں فرینڈز بنا رہی ہیں، ان کے ماں باپ کو بھی پتا ہے، اور اس میں کوئی ماں باپ کو بھی حرج محسوس نہیں ہوتا. یہ تو بہت کامن سی بات ہے، یہ تو بہت بڑی نارمل بات ہے. جیسے لڑکیاں دوست ہوتی ہے، لڑکے بھی ہیں، کوئی بات نہیں، اور اس میں کوئی انٹینشن ان کا غلط نہیں ہے. یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمارے کوئی نیت میں غلطی نہیں ہے، انٹینشنز ہمارے خراب نہیں ہے، تو دوستی کرنا جائز ہے. جس چیز کو اللہ نے جائز نہیں کرانا، وہ ہم اپنے آپ سے جائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو خیر، ہم بات کہیں اور نکل گئی. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم پر اللہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو پلیت ذہنیت کے لوگ ہیں، شہوت پرست لوگ ہیں، وہ تمہیں بری طرف جھکانا چاہتے ہیں. ایسی جگہ جھکانا چاہتے ہیں جہاں پر گناہ ہو، جہاں پر زنا ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو. ٹھیک ہے؟ وہ اور سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو یہاں پر ہے، واو، واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور. حرف عطف ہے.
کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، اور اینڈ حرف عطف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، واو یعنی اور. اللہ دوبارہ سے آ گیا، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹر ہیں، اسم ہے، ناؤن ہے، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہوگا. اللہ اور اللہ، یریدو سیم ورڈز ہیں، دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں سارے ورڈز. مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یتان کا یا ہے، یا کا ترجمہ ہوگا وہ. را واو دال اس کے روٹ لیٹر ہے، را واو دال مطلب ارادہ کرتا ہے یعنی چاہتا ہے، چاہتا ہے. اچھا ایک چیز ہم جو کہنا بھول گئے، دیکھیں را واو دال ہے اور یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے، را یا دال. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ عربی زبان میں الف واو یا تین کیا ہے، ویک لیٹرز ہے، حرف علت ہے. حرف علت کیا ہوتے ہیں؟ کمزور لیٹر ہوتے ہیں، کمزور حروف ہوتے ہیں. کمزور حروف کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی ان کو بھگاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، یعنی اپنی جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اپنی جگہ سے پوری طرح سے غائب ہو جائیں گے، یا پھر ایک دوسرے کو اپنی جگہ دے دیتے ہیں. الف کو واو دے دے گا، واو کو الف دے دے گا، الف کو یا دے دے گا. اس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو یا تو اپنی جگہ دے دیتے ہیں یا پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. اسی لیے را واو دال روٹ لیٹر ہے، لیکن یہاں پر کیا دکھائی دے رہا ہے، را یا دال. ٹھیک ہے، تو یہ ویک لیٹر ہوتے ہیں. وہ اور اللہ اللہ یا وہ ارادہ کرتا ہے یعنی چاہتا ہے، ہی وشز اللہ وشز. ان کے دیٹ، ان کا ترجمہ ہوگا دیٹ کہ. ان الگ ہوتا ہے اور ان الگ ہوتا ہے. انشاء اللہ ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہے، تو ان الگ ہوگا اور ان الگ ہوگا. تو یہاں پر ان ہے، زبر کے ساتھ ہے، فتحہ کے ساتھ ہے. ان مطلب کہ. دیٹ یتوبا فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب وہ ہوگا. تا واو با اس کے روٹ لیٹر ہیں، توبہ قبول کرے، یا پھر کیا ہوگا دوسرا ترجمہ، توبہ قبول کرے. دوسرا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں ہم، تابع علی آ رہا ہے نا، مہربان ہو. ٹھیک ہے، یا وہ تا واو با توبہ قبول کرے یا مہربان ہو. ہی ایکسپٹ ریپینٹنس. ٹھیک ہے، ان کے یا وہ توبہ قبول کرے. علیکم علی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. علی کا مطلب کیا ہوگا، پر، آن. لیکن ہم یہاں پر توبہ سے ریلیٹڈ لے رہے ہیں تو فرام یا سے کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. علی پر یا مہربان لے رہے ہیں تو پر آ جائے گا، اور توبہ لے رہے ہیں تو سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مہربان کے لیے آ جائے گا اور یہ توبہ کے لیے آ جائے گا. علی پر یا سے. علی پر. کم، کم کیا ہے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. کم یعنی تم، تم یو، سوری. ٹھیک ہے، تم یو. ان کے یا وہ توبہ قبول کرے تم سے. دوسرا ترجمہ، ان کے یا وہ مہربان ہو تم پر. اور اللہ یا وہ ارادہ کرتا ہے ان کے یا وہ توبہ قبول کرے تم سے. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے تم پر، تم سے. ہم نے دوبارہ دوسرا نہیں بتایا نا، وہ اور اللہ اللہ یا وہ چاہتا ہے ان کے یا وہ مہربان ہو تم پر. وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. ارادہ یریدو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. آج ہی یہ نیا ورڈ آیا اور آج ہی آپ لوگوں کا اتنا ریویژن ہو گیا، کتنی مرتبہ آ گیا یہ ورڈ. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ. را واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں، کون چاہتا ہے، کون ارادہ کرتا ہے، الذین اس میں موصول ہے،
रिलेटिव प्रोनाउन दोज हु, इसका तर्जुमा होगा दोज हु, वो सब जो, वो जो या वो सब जो, वो लोग जो, वो लोग जो या वो जो, वो सब जो, या वो और वह और, या वो इरादा करते हैं चाहते हैं, अल्लजीना वो लोग जो, वो सब जो, यत्तबिऊना, यत्तबिऊना फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, या यतान का या है, या का मतलब होगा वो, ऊना आ गया एंड में, ऊना का तर्जुमा क्या होता है, प्लूरल मेल के लिए होता है, जमा मुजक्कर के लिए होता है, ऊना मतलब सब, वो सब, और रूट लेटर क्या बच गया बीच में, ताबाइन, ताबाइन, वो सब इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, इत्तिबा करना यानी पैरवी करना, इत्तिबा पैरवी करते हैं, वो सब जो पैरवी करते हैं, दे फॉलो, ठीक है। या और ऊना मिलके क्या तर्जुमा हो गया इंग्लिश में, दे, क्योंकि या का तर्जुमा ही है, और ही का प्लूरल क्या होता है, जमा क्या होता है, दे, और प्लूरल कैसे पता चल रहा है, ऊना की वजह से, तो या और ऊना मिलके हो गया दे का तर्जुमा, दे फॉलो, वो सब पैरवी करते हैं, वो सब फॉलो करते हैं, वो सब इत्तिबा करते हैं, किसकी इत्तिबा करते हैं, अशहवाती, अल से शुरू हो रहा है, इस्म होगा, जो भी वर्ड अल से शुरू होते हैं और तनवीन पर खत्म होते हैं, सारे के सारे वर्ड इस्म होते हैं, जितने भी वर्ड अल से शुरू होंगे सारे के सारे इस्म होंगे, नाउन होंगे। एंड में क्या आ रहा है इसके, आतुन आतिन आ जाए, ठीक है, आतुन आतिन, या फिर पेश सिंगल हो सकता है, पेश और से आतुन आतिन आ जाए, तो ये क्या होता है, फीमेल प्लूरल, फीमेल प्लूरल, जमा मुअन्नस, यानी फीमेल है प्लूरल फॉर्म में, जमा में। अब शहवात, इसके रूट लेटर्स हैं शीन, हा, वाव, शहवतुन का प्लूरल है शहवातुन, शहवतुन का प्लूरल है, जमा है शहवातुन। शहवत किसको कहा जाता है, ख्वाहिशात, शहवात किसको कहा जाता है, ख्वाहिशात, वो सब जो पैरवी करते हैं अशहवात ख्वाहिशात की, देर डिजायर्स, ठीक है। अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले लोग, वह और या वो इरादा करते हैं चाहता है चाहते हैं, कौन लोग, अल्लजीना वो लोग जो, या वो ऊना सब, यत्तबिऊना तबा इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं, ख्वाहिशात की यानी डिजायर्स की, ठीक है, पैशंस या डिजायर्स, अन के, दैट, अन यानी दैट के, तमीलू मैलन अजीमा, तमीलू फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है, ता यतान का ता है, ता का मतलब तुम, वाव वाले प्लूरल के लिए हो गया, और मीम या लाम इसके रूट लेटर है, ता तुम, वाव अलिफ सब। अच्छा ये देखिए तुम, यतान के ता के दो मीनिंग होते हैं ना, तुम होता है मेल के लिए और वो होता है फीमेल के लिए, तो कौन सा हम लेंगे, क्योंकि वाव अलिफ मेल के लिए आता है, अभी हमने देखा ना आतुन आतिन फीमेल के लिए आता है, नून आता है फीमेल के लिए, तो जब ये वाव अलिफ मेल के लिए आता है तो ता का तर्जुमा क्या होगा, तुम हो जाएगा, ता तुम सब, वाव अलिफ यानी सब, मीम या लाम, माइल, मैलान की बात हो रही है, माइल होने की बात हो रही है, अट्रैक्ट होने की बात हो रही है, डेविएट होने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके मीम या लाम के दो तर्जुमे हम कर सकते हैं, झुक जाना, झुक जाओ, या फिर हट जाओ, ठीक है, हट जाओ या झुक जाओ,
दोनों में से आप कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। डेविएशन का तर्जुमा कर सकते हैं, डेविएट यानी हट जाना, इधर उधर हो जाना, दाएं बाएं हो जाना। तुम वालिफ सब, मीम या लाम, मैल यानी झुक जाओ, मैलान हो जाए, माइल हो जाओ, झुक जाओ, हट जाओ। अनके तुम वालिफ सब मैलान यानी कि झुक जाओ, मैलन अजीमन। अब ये देखिए जुड़वा वर्ड्स हैं, एक मौसूफ है और एक सिफत है, यानी एक नाउन है और दूसरा एडजेक्टिव है। यानी एक लफ्ज है, एक इस्म है, और ये इसकी खूबी है, यानी क्वालिटी है। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा बच्चा, प्यारी लड़की, तो ये सब हम खूबियां बता रहे हैं ना, खूबसूरत कार, खूबसूरत गाड़ी, अच्छा घर, बड़ा घर। तो ये सब क्वालिटीज हम बता रहे हैं। घर, घर भी हम कह सकते थे लेकिन हम कह रहे हैं बड़ा घर, खूबसूरत घर। ठीक है। लड़की भी हम कह सकते थे लेकिन हम कह रहे हैं छोटी लड़की। तो एक क्वालिटी बता दी, एक खूबी बता दी। तो खूबी अरबी जबान में बाद में लिखी जाती है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में पहले बोली जाती है। जैसे हम कह रहे हैं ना, अच्छा घर, प्यारा घर, खूबसूरत लड़की। तो अरबी में कैसे कहते हैं? अरबी में यूं कहते हैं, लड़की खूबसूरत, घर बड़ा, कार छोटी। इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन जब हम अपनी लैंग्वेज में तर्जुमा करेंगे तो सीधा ही तर्जुमा करेंगे, यानी कि हम वर्ड्स को घुमा देंगे। कैसे? अब इसका तर्जुमा क्या है? मीम या लाम इसके रूट लेटर्स हैं। ये क्या है? इसम है, दो जबर पर खत्म होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं, दो जबर, दो जेर, दो पेश पर खत्म होने वाले सारे वर्ड क्या होते हैं? इसम होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है। इसके रूट लेटर है मीम या लाम, मीम या लाम। इसके रूट लेटर क्या है? आइन, जोए, मीम। अजीमन का मतलब होता है बड़ा, और माइलन का मतलब होता है मैलान, झुकना, हटना। ठीक है। डेविएशन, बड़ा मतलब ग्रेट, बिग, ग्रेट। तो कैसा तर्जुमा होगा? ग्रेट डेविएशन, बड़ा झुकना, बड़ा हटना। ठीक है। तो पहले अजीमन का तर्जुमा होगा और फिर माइलन का तर्जुमा होगा। तो हमेशा सिफत जो होती है, क्वालिटी जो होती है, खूबी जो होती है, पहले पढ़ी जाएगी तर्जुमा करते वक्त। ठीक है। तो हम तर्जुमा क्या करेंगे? माइलन अजीमन, बड़ा झुकना, बड़ा हटना, या ग्रेट डेविएशन। ठीक है। चलिए अब पूरी आयत को देखिए। तो अल्लाह ने क्या कहा? वह और अल्लाह, अल्लाह या वो इरादा करता है, यानी अल्लाह चाहता है, अनके या वो तौबा कबूल करे, अला से कुम तुम से, के वो मेहरबान हो तुम पर। अल्लाह चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर। वह और या वो इरादा करते हैं, चाहते हैं, अल्लजीना वो लोग जो, या वो उना सब तबा इत्तबा करते हैं, अशहवात ख्वाहिशात की, अनके तुम वालिफ सब मैलान हो जाए, माइल हो जाओ, झुक जाओ, हट जाओ। मैलन झुकना, अजीमन बड़ा झुकना, मतलब वो चाहते बड़े दूर निकल जाओ, बहुत दूर तक हट जाओ तुम अपने दीन से। यानी इतना दूर हो जाओ दीन से कि तुम्हें दीन पर अमल करना एक किस्म से क्या लगने लगे, मतलब उसके ऊपर अमल करना तुम्हें मुश्किल लगने लगे, उसके ऊपर अमल करना तुम्हें ऑर्थोडॉक्स लगने लगे, पुराने जमाने की बातें लगने लगे। तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम मॉडर्नाइजेशन से और फॉरवर्ड होने से क्या हो गए, बड़े पीछे हो गए। अगर तुम दीन पर चलो, कि बैठकर पानी पीने को हम बुरा समझने लगे, अल्लाह के हिजाब करने को हम बुरा समझने लगे, घर में तरबियत औलाद की करने को हम बुरा समझने लगे, कि हमको तो जॉब ही करना है, हम अपनी औलाद को बेबी सिटिंग में बिठाएंगे। तो ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे हैं कि जो शहवत परस्त लोग हैं, तुम्हें इतना, तुम्हारे बर्थडेज करना हमें आसान लगने लगे। कितना आसान लगने लगा, कितना कॉमन हो चुका ना। तो ये सारी चीजें कितनी आम हो चुकी, आप कितना भी कहते रहे, बोलते हैं, सब तो करते हैं, कौन से इसमें कोई बुरी बात है, केक ही तो खा रहे हैं ना, थोड़ी ना हम कोई वो कर रहे हैं। एक शैतानिक रिचुअल है ये, शैतान परस्ती है ये बर्थडे करना। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग जो हैं,
اتنے زیادہ ان تمام رسومات میں الجھ چکے ہیں. ہلدی ہے، مہندی ہے، پھر اس کے بعد رنگ سیریمنی ہے، پھر اس کے بعد بیبی شاور ہے. کتنی سارے بوجھ اپنے اوپر لاد دیے. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں کہ اللہ ہمیں ان بوجھ سے بچا جو ہماری کمر کو جھکا دے، اور وہی بوجھ ہم جبرن زبردستی اپنے اوپر لاد رہے ہیں اور کمریں جھک رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہوت پرست تمہیں دنیا کی طرف جھکا دیں گے، دنیا کی طرف مائل کر دیں گے، اللہ سے ہٹا دیں گے اور اللہ دنیا کی طرف جھکا دیں گے. اور وہی ہو رہا ہے. دیکھیں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا لوگوں کو مشکل ہو گیا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنا جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ اس کا بہانہ بنا دیتے ہیں، جو جم کرتے ہیں اس کا بہانہ. مطلب جم کرنے کے لیے صبح 3 بجے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم 5 بجے نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ ہم نے شہوت پرستوں کی باتیں مانتے مانتے اپنے آپ کو جھکا دیا انہی دنیاوی کاموں کی طرف. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ مہربانی کرنا، لیکن شہوت پرست تمہیں جھکانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے پوری آیت کو دیکھیے. وہ اور اللہ یا وہ ارادہ کرتا چاہتا ہے ان کے، یا وہ توبہ قبول کرے اللہ پر کم تم سے، توبہ قبول کر لے تم سے. وہ اور یا وہ ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جو، یا وہ انہا سب اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی، ڈیزائرز کی، پیشن کی. ان کے تا تم واؤ سب میل جھک جاؤ، میلن جھکنا، عظیمن بڑا جھکنا، یا تم ہٹ جاؤ بڑا ہٹنا. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، کہ وہ توبہ قبول کر لے تم سے. اور چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ سب جو پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں خواہشات کو، کہ تم سب جھک جاؤ بڑا جھکنا، تم ہٹ جاؤ بڑا ہٹنا. ٹھیک ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. ایک آیت ہے چھوٹی سی، اس میں بھی سیم ریپیٹڈ ورڈز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یا وہ، یہ بھی فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، سوری ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا کا مطلب ہوگا وہ، اور را واو دال اس کے روٹ لیٹر ہے، مطلب چاہتا ہے. چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ آگے آ رہا ہے اللہ. اللہ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا اللہ. اور الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. اور چاہتا ہے اللہ ان کے دیٹ. ٹھیک ہے. کہ دیٹ ابھی یتوبو آیا تھا، بس اس کی جگہ یخففو آ گیا. یخففو، یخففو یتان یا یتان کا یا ہے، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں خ ف ف. فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا کا مطلب وہ، خففا یعنی تخفیف کر دے. تخفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلکا کر دے. لائٹن، ہی لائٹن، ہلکا کر دینا. ایک بوجھ ہے نا، اللہ تمہیں بوجھوں سے ہٹانا چاہتا ہے. تمہارے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا جو اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنائے، جس پہ تم استطاعت نہیں رکھ سکتے، جس کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. اس بوجھ کو اللہ نے تم پر نہیں ڈالا. اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر وہی بوجھ ڈالا جو تم اٹھا سکتے ہو، جس کے تمہارے اندر کیپیسٹی ہے، استطاعت ہے، جس کے اندر تمہارے پاس ایبلٹی ہے. اللہ وہ بوجھ بندے پر نہیں ڈالتا جو وہ نہیں اٹھا سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو وہ تکلیف دیتا ہی نہیں جس کو وہ سہ نہ سکے. اللہ کسی پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ اٹھا نہ سکے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ تو تخفیف کرنا چاہتا ہے، وہ تو ہلکا کرنا چاہتا ہے قانون کو. تم ہی اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو، تم ہی اپنے اوپر کیا کرتے ہو؟ مشکلات لاد دیتے ہو.
تو اللہ تو چاہتا ہے تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، آسانی کرنا. عنکم، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ تخفیف کر دے. عنکم، عنکم، عن حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ان کا ترجمہ ہوگا سے، فرام یا فور. فور، ان سے. کم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. تم، یو. کم کا ترجمہ ہوگا تم یا یو. تم سے ہلکا کر دے. کیا ہلکا کر دے؟ بوجھ ہلکا کر دے. ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے. ان سے، کم تم سے. وہ خلقا، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. خلقا، اب یہ پیسو ہے لیکن پاسٹ پیسو ہے. پاسٹ پیسو کیسے پتا چلا یہ پیسو ہے؟ پاسٹ ٹینس جب پیش اور زیر کے ساتھ ہوگا، پیش اور زیر کے ساتھ ہوگا. اوسننا ہم نے پڑھا تھا، پیش اور زیر کے ساتھ اوسننا. اس کے ایگزامپل ہم نے دیے تھے، ظلما، ظلما. اسی طرح سے آئے گا پاسٹ پیسو، ماضی مجہول. اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک ورڈ ہے خلقا. خلقا کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. اور کلی کا پیش اور زیر کے ساتھ آئے گا اسے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے. قتلا، اس نے قتل کیا. قتلا، اسے قتل کیا گیا. ظلما، اس نے ظلم کیا. اس نے ظلم کیا. ظلما، ظلما، اس پر ظلم کیا گیا. تو اس نے ظلم کیا مطلب ظالم ہے. ظلما، اس پر ظلم ہوا مطلب وہ مظلوم ہے. اپریس، یہاں پر ظالم مطلب ظلم کرنے والا، اوپریسر. اور مظلوم مطلب اوپریسڈ، جس کے اوپر ظلم کیا گیا. تو قتلا، قتل کرنے والا، مرڈرر. قتلا، the one who got murdered. ہے نا. تو پیسو میں، مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انگلش جیسا پیسو نہیں ہے. آپ بالکل بھی اس کو انگلش کے پیسو سے کمپیئر نہ کریں. انگلش کا پیسو الگ ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے. انگلش کے گرامر کا پیسو ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بھی الگ ہوتا ہے. تو یہاں پر جو کام کرنے والا ہے اسی پر کام شروع ہو جاتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہے اسی پر ظلم ہونے لگتا ہے، جو قتل کرنے والا ہے اسی کا قتل ہو جاتا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے اسی وہی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اور خلی کا. خ لام قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. پیش اور زیر کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پیدا کیا گیا. پیدا کیا گیا. خلا کا مطلب اس نے پیدا کیا. خلی کا مطلب اسے پیدا کیا گیا. اسے پیدا کیا گیا. اسے کسے آگے بات آ رہی ہے؟ انسانو، الانسانو. اسے پیدا کیا گیا یعنی انسان کو پیدا کیا گیا. ال سے شروع ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹر ہیں. انسان، انسان مطلب انسان. ٹھیک ہے. مین کائنڈ. ٹھیک ہے. انسان. وہ اور خلی کا پیدا کیا گیا. الانسانو، انسان پیدا کیا گیا ہے. کیسا پیدا کیا گیا ہے؟ ضعیفن، ضاد عین فا، ضعفا، کمزور. کمزور، ویک. ضاد عین فا دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسم ہے، ناؤن ہے. اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور. کیسا کمزور؟ کہ اس سے کچھ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا ہے یا کوئی چیزیں نہیں اٹھائی جا رہی. کمزور نفس کے معاملے میں، اپنی خواہشات کے معاملے میں بہت کمزور ہے. جب کوئی چیز اللہ جو اس کو روکتا ہے اس کی طرف اس کی نگاہ زیادہ جاتی ہے. اللہ جس کو حرام کرتا ہے اس کی طرف زیادہ وہ دوڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. جس چیز سے منع کیا جائے اس کی طرف زیادہ اس کی رغبت ہوتی ہے. بچوں کو بھی دیکھ لیں، چھوٹے بچوں کو آپ جس چیز سے منع کریں گے، نہیں فون نہیں لینا، وہ پہلے اسی چیز کو اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے انسان بھی، آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ بھائی پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا. آدم علیہ السلام کی کیوریوسٹی، ان کا جو وہ ہوا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ اسی درخت کی طرف چلے گئے. تو انسان جو ہے نفس کے معاملے میں بڑا کیا ہے؟ کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نفس کے شہوت کے معاملے میں بہت کمزور ہو.
اور تمہیں کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو جو احکامات اللہ نے تم پر لازم کر دیے ان کو تھام لو تاکہ تم ڈیویٹ نہ ہو جاؤ، میلان تمہارا میلن عظیمہ غلط طرف نہ ہو جائے، تم غلط طرف نہ جھک جاؤ، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، جھک جاؤ۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں اس آیت کو بھی۔ یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ اور چاہتا ہے اللہ ان کے، یا وہ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، ان سے کم تم سے، یعنی بوجھ ہلکے کر دے تم سے، وہ اور خلی کا پیدا کیا گیا الانسان انسان ضعیفاً کمزور، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ چلیں اب تینوں آیتیں جلدی سے ہم کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ یا وہ لی تاکہ، یا وہ بیان کر دے، کھول کر بیان کر دے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ کھول کر بیان کر دے، لالیے کم تمہارے لیے، وہ اور یا وہ ہدایہ ہدایت دے دے کم تم کو، سنن ان طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے طریقوں کی، من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ اور یا وہ مہربان ہوتا ہے اللہ پر کم تم پر، اور وہ مہربان ہوتا ہے تم پر، اور وہ توبہ قبول کرتا ہے تم سے، اور اللہ علیم خوب جاننے والا، حکیم بڑا حکمت والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کھول کر واضح بیان کر دے، کھول کر واضح کر دے یعنی کھول کر بیان کر دے، چاہتا ہے اللہ کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے تمہارے لیے، اور وہ ہدایت دے دے تم کو طریقوں کی ان لوگوں کے جو تم سے پہلے ہیں، اور وہ توبہ قبول کر لے تم سے، اور اللہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 20، آیت نمبر 27 ہے نا۔ وہ اور اللہ یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے ان کے، یا وہ توبہ قبول کرے اللہ سے، تم سے، کہ وہ مہربان ہو تم پر، وہ اور یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتے ہیں اللہ زینا وہ لوگ جو، یا وہ اونا سب اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، شہوات خواہشات کی، ان کے تم واؤل سب میلان ہو جا، یعنی جھک جاؤ، ہٹ جاؤ، میلن جھکنا، عظیمن بڑا جھکنا، بڑا ہٹنا، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے تم سے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، اور چاہتے ہیں وہ لوگ وہ سب جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، کہ تم سب جھک جاؤ، بڑا جھکنا، کہ تم سب ہٹ جاؤ، بڑا ہٹنا۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 28۔ یا وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے اللہ ان کے، یا وہ تخفیف کر دے، ہلکا کر دے، ان سے تم سے، بوجھ ہلکے کر دے تم سے، وہ اور خلی کا پیدا کیا گیا الانسان انسان ضعیفاً کمزور، چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ الحمدللہ ہماری تینوں آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔